إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مسند احمد کی بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک موقع پر جنگی قیدیوں میں مجاہدین کے ہاتھ ایک معصوم دودھ پیتا بچہ بھی آ گیا. اس معصوم دودھ پیتے بچے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ میں لے آئے. اس معصوم بچے کی ماں تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئی. جب اس خاتون کو دکھلایا گیا کہ یہ تیرا بچہ ہے، اس نے اس بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور چھاتی کے ساتھ لگا کر پورے بچے کے جسم پر وہ بوسے لیتی رہی، روتی رہی. نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا اترون هذه المرأة كارهة ولدها في النار. اے صحابہ کی جماعت، کیا خیال ہے؟ کیا اس عورت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ غصے میں آ کر، ناراض ہو کر یہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا. اس قدر محبت کرنے والی، پیار کرنے والی کس طرح چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، پورے جسم کے بوسے لے رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام میں سنو للہ ارحم بعبادہ من ہذہ. اللہ کی قسم کھا کے میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو جتنا یہ بچہ پیارا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. دیکھیں، غور کریں، اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد میں سے کوئی نافرمانی کرے، زیادتی کرے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. انسانی فطرت ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. البتہ دل میں انتظار میں رہتے ہیں کب اس کو احساس ہوگا یہ بچی آئے گی اور معافی مانگے گی. ماں اس کے پاس چل کے نہیں جاتی کہ میں تیرے اوپر ناراض ہوں، میں تجھے معاف کرنا چاہتی ہوں. نہیں، ماں ناراض ہے اپنی بیٹی سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی زیادتی کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے، لیکن ماں انتظار میں رہتی ہے. یہ آئے گی، معافی مانگے گی، دو چار اس کو سناؤں گی، اس کے بعد صلح کر لوں گی. یا اپنی بہن کو لے کر آ جائے گی، اپنی خالہ کو یا پھوپھی کو یا ابو سے کہے گی امی ناراض ہے.
یا ماں سے کہے گی ابو ناراض ہے، بیٹا کہے گا ابو ناراض ہے، امی ناراض ہے، معافی مانگتے ہیں، پھر ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کن کو خطاب فرما رہا ہے؟ اپنے نیک بندوں کو نہیں، انبیاء کو نہیں، اولیاء کو نہیں، متقین لوگوں کو نہیں، پرہیزگار لوگوں کو نہیں، صوم و صلاۃ کے پابند لوگوں کو نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی کمر توڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کا حکم دیا یہ نافرمانی کرتے رہے، جھوٹ نہیں بولنا یہ جھوٹ بولتے رہے، حرام نہیں کھانا یہ حرام کھاتے رہے، زنا نہیں کرنا زنا کرتے رہے، شراب نہیں پینا شراب پیتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ ان سے فرما رہا ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے یہ نہیں آئے ہوئے، یہ معافی نہیں مانگ رہے، یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنی زیادتیوں پر، اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گناہگار بندو اور میرے نافرمان بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آپ حیران ہوں، ناراض یہ نہیں نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نا امید نہ ہو، کس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ کس طرح محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ حیران ہوں گے ہر انسان کے کندھوں کے اوپر ہمہ وقت دو فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی۔ اور الٹی سائڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بٹھایا، وہ بھی فرشتہ ہے، وہ جو انسان نیک گناہ کرتا ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں ان دونوں فرشتوں میں سے اللہ نے ہیڈ کس کو بنایا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، کہ تو اس کا بڑا ہے، یہ تیرا بڑا نہیں ہے۔ میرے بندے کی نیکیاں لکھنے والا سربراہ ہو سکتا ہے، گناہ لکھنے والا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ غور کرتے ہیں آگے، جب بندہ نیکی کرتا ہے فرشتہ فوراً اس کی نیکی لکھ لیتا ہے، فوراً۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ صلاحیت دیتا ہے، اتنی صلاحیت کے بندے نے دل میں نیکی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے نیکی لکھ دے۔ یہ صلاحیت ہے اللہ نے کس کو دی ہوئی ہے؟ نیکی لکھنے والے فرشتے کو، وہ فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ جبکہ وہ دوسرا بھی تو فرشتہ ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے وہ بھی گناہ لکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اولاد کی جو والدین کی محبت ہے سبھی بڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو منع کر دیے، خبردار، اس نے خالی گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں لکھنا۔ آپ دیکھتے تو ہے نا، دیکھتے تو ہے
اگر نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر بھی لے تو اللہ فرشتے حکم دیتا ہے کہ 10 نیکی لیں گے. اگر گناہ کا ارادہ کرنے والا بندہ گناہ کرے تو کیا حکم ہے؟ ایک گناہ لکھو، ایک گناہ. لیکن وہ بھی کس طرح؟ ان صاحب الشمال ہے، یہ صحیح مسلم کے لیے ہے، ان صاحب الشمال ہے لیرفع القلم 6 ساعات. میں حیران ہوتا ہوں، اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کس قدر مہربان ہے. پھر بھی اگر ہم تو اس سے معافی نہ مانگیں، پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہ آئیں، اللہ کو راضی نہ کریں، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ نیکی کی فرشتے نے فوراً نیکی لگی، گناہ کیا فرشتے کو حکم ہے ابھی گناہ نہ لکھو، قلم کو روک کے رکھو. ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات. گناہ تو کر چکا ہے؟ نہیں، گناہ سے فارغ ہو چکا ہے، شراب پی کر فارغ ہو چکا ہے، زنا کر کے فارغ ہو چکا ہے، چوری اس نے کر لی، لکھ لوں؟ نہیں، ابھی نہیں. روک دے، قلم کو روک. کتنا؟ 6 ساعات. ایک وقت تک. کیوں؟ ہو سکتا ہے غلطی تو اس سے ہو گئی، گناہ تو ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کے ذریعے معافی مانگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جائے. اگر گناہ لکھ دیا گیا پھر اس نے معافی مانگی تو گناہ کو اگر مٹا بھی دیا جائے گا تو اس پہ دھبے تو آ جائے گا، کاٹے تو آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے دھبے بھی نہ. بتاؤ فرشتے کو روکا ہوگا؟ نہیں، ہو سکتا ہے معافی مانگ. فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ. اگر گناہ کرنے کے بعد اس میں ندامت آ جاتی ہے، ندامت، شرمندگی، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ، اور یہ معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے. وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا. اگر وقت گزر جائے، یہ ایسا ٹھیک ہے گناہ کرنے کے بعد بھی اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تو اللہ سے جب ہے ایک گناہ لکھتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جو قانون بنائے اس قانون پر بھی غور کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ہے قانون، یہ ہے قانون. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے پر ایسا وزن نہیں رکھتا جو اس کے اندر ہمت نہ ہو. اس کی طاقت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ نہیں رکھتا. غور کریں، ایک آدمی ہے بیمار ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو نہیں کر سکتا، اللہ نے حکم دیا ہے وہ تیمم کر لیں. فتیمموا صعیدا طیبا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے. کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، مریضوں پر، بیمار ہے، مستقل مریض ہے، فدیہ دے دے، کسی مسکین کو 1 مہینے کا راشن دے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مہینے کے روزوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. بتاؤ، خالی 1 مہینے کے راشن دینے سے مہینے کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے. عورت ہے، حمل کے ساتھ ہے، حمل کی مدت جو ہے یہ تکلیف والی مدت ہے. اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی حکم دے رہا ہے. بچہ پیدا ہو گیا ہے،
دودھ پلانا، جسم کا خون نچوڑ کر ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، وہ بھی فدیہ دیں، فدیہ دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے۔ تمام تر عبادات پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی شفقت ایسی واضح ہو جائے گی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، خیال کر، خیال خیال، میرے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، پابند ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، میرے حکم کے بغیر نہ قلم چلا سکتے ہو، نہ ہل سکتے ہو، کچھ بھی۔ مقام دیا، مقام دیا، عزت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام وہ بھی فرشتوں کی طرح مکلف ہیں، پابند ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، لیکن میری مخلوق کے ساتھ ہمدردی قائم رکھنی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جس وقت نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھتا ہوں، طائف والا، مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، احترام نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ٹھیک ہے، تم سے بڑی امید تھی، تم نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، میں اب مکے کو چھوڑ کر طائف جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ طائف والے مجھے عزت دیں گے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ سارے تاجر ہیں، اور تاجر جو ہے دماغ کھلا رکھتا ہے۔ مزدور کی، ملازم کی سوچ محدود ہوتی ہے، آمدن بھی محدود ہوتی ہے، سوچ بھی محدود ہوتی ہے، جبکہ ایک تاجر کی سوچ ہر معاملے میں وسیع ہوتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن بڑی دل کی گہرائی سے، بالکل خندہ پیشانی سے، حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، میرے پاس جو ایک میٹر کپڑا لینے کے لیے آیا ہوا ہے یہ تو میرے ملازموں سے بھی کم درجے کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس کے کہنے پر یہ 50 تھام اس کے آگے بکھیر رہتا ہے۔ ہاں جی یہ دیکھ، یہ دیکھ، اتنا وسیع دل۔ وہ بندہ کہتے نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ لپیٹ کر 1 گھنٹے کے بعد اگر وہی بندہ دوبارہ آ جائے، حاجی صاحب وہ کپڑے دوبارہ دے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ رہو جا، پہلے تو نے کیا کیا؟ نہیں، بڑا وسیع دل والا، وسیع دل والا، وسیع سوچ والا، وسیع فکر والا اگر ہوتا ہے تو تاجر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام پیدل گئے، پیدل پہاڑی علاقہ، آپ میں سے بات ساتھی گئے ہوں گے، کس قدر طائف اور مکے کے درمیان میدانی علاقہ تو ہے نہیں، پہاڑ در پہاڑ، پہاڑ در پہاڑ، پہاڑ در پہاڑوں کا سفر کتنا مشکل ترین سفر، بڑی امید لگا کر وہاں پہنچے، لیکن بالکل نبی علیہ السلام کی امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا، کیا کچھ نہیں کیا، بات تک نہیں سنی، غلیظ جملے زبان سے نکالے، اباس قسم کے نوجوانوں کو حکم دیا پتھروں کی بارش بچاؤ۔ یہ کون ہے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ہمیں بھی گمراہ کرنے والا۔ نبی علیہ السلام جب وہاں سے پلٹے، ان بدبختوں نے دونوں طرف سے لوگوں کو دامن پتھروں سے بھر کے کھڑا کر دیا۔ آپ جو ہی قدم اٹھاتے پتھر، حتیٰ کہ آپ کا جوتا جو ہے وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھ گئے، اٹھنے کی ہمت نہیں، آئے اور باشی اٹھ کھڑا کر دیا، اٹھو چلو بتاؤ، دیکھو
اللہ تعالیٰ انبیاء کی کیسی تربیت کرتا ہے، کیسی تربیت کرتا ہے، اور کس طرح امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا، ملک الجبال، جس کی ڈیوٹی پہاڑوں کے اوپر تھی۔ یہ بھی ایک طرح کا امتحان تھا۔ قرآن نے انبیاء اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جتنا کسی کا مقام زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے آگے کہا فرشتوں پر میری ڈیوٹی ہے، ان شئت ان اطلق علیہم الاسوائن، آپ حکم دیں مجھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ نے بھیجا ہے، میرا امتحان ہے، اللہ مجھے کہے، حکم دے۔ یہ دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان یہ طائف والے لوگ ہیں، ان دونوں کو میں قریب کر لیتا ہوں، اتنا قریب یہ تو کہیں سے جا نہیں سکیں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ حتیٰ کہ جس طرح چکی کے دو پہاڑ کے درمیان دانا پس جاتا ہے، ان کو پیس کے رکھ دو۔ قربان نبی علیہ السلام کتنا دکھے ہیں، جسم سے خون بہہ، میں اور آپ اپنے دل میں جھانکے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے اس قدر، اور کوئی ہمارا ہمدرد آ جائے، ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے بس میں ہوگا کیا کہیں گے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے فرشتے سے کیا کہا؟ بل ارجو، کوئی فإنه لا يعلم، میں ان کے لیے دعا اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلم۔ بتاؤ وہ پتھر پر کھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نہیں، یہ میری قوم ہے، میرے اپنے ہیں، بتاؤ وہ پتھر پر کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بات، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اے فرشتہ ہٹ جا، یہ نہیں مانے، لیکن مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو توحید کی دعوت دینے والے ہوں گے، شرک کلا کم کرنے والے ہوں گے۔ کیا استقامت! اور میں حیران ہوتا ہوں جس وقت میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا قافلہ جو اسلام کا پیغام لے کر ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا، اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ رہا ہے، یہ بھی بنگلہ دیش بھی، موجودہ ہندوستان بھی، یہ سارا ہند کے اندر پہلا قافلہ بھیجا کس نے؟ عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، سن 15 ہجری میں یہ قافلہ یہاں پہنچا، جس میں 99 تابعی تھے، ایک صحابی تھا۔ میں حیران کس بات پر ہوتا ہوں، جس صحابی کو عمر بن خطاب نے بھیجا، اے اللہ تیری قدرت، کون تھا وہ مغیرہ تھا، کس کا بیٹا تھا؟ ابو العاص کا بیٹا تھا، صحابی تھا۔ ابو العاص کون ہے؟ جس کا بیٹا صحابی ہے، 3 بیٹے تھے، تینوں صحابہ تھے۔ عمر بن خطاب نے جس کو اس قافلے کا امیر بنا کر اسلام کی دعوت کے لیے ہندوستان بھیجا، وہ ابو العاص کا بیٹا تھا۔ ابو العاص کون ہے؟ ابو العاص
طائف کا وہ شخص تھا جس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. اب حیران نہیں ہوتے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. نبی ایسا فرمایا تھا بل ارجو، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا توحید کی دعوت دینے والے. تو وہ ابو العاص جو طائف والوں کو جمع کر کے پتھر کی بارش میں کھڑا رہا تھا، اس کا بیٹا نبی اسلام کا خادم صحابی اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان پہنچا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر، اللہ کی رحمت پر جتنا ہی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. وقت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اللہ کو بنا دیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی الذین، اے میرے بندو. کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، گناہگار بندو اور زانیوں اور چوروں، شرابیوں، بدکاروں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید کرو. اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو. یہ دنیا فانی ہے، مختصر زندگی ہے، آخرت کی تیاری کر لو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.